بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ العظیم۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے خصوصیات اور امتیازات کی وجہ سے دیگر مہینوں پر علیحدہ شناخت رکھتا ہے۔ اس مہینے کی حرمت و تعظیم زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے۔ بعض حضرات غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی حرمت و تعظیم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے تقریباً 50 سال کے بعد پیش آیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس مہینے کی حرمت و تعظیم سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مہینے میں 2 کام کرنا احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو اہل و عیال پر وصعت کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزہ ماہ محرم کے روزے کو بتلایا ہے۔ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل ترین روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ اسی طرح اس ماہ کے ہر روزے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما من المحرم فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ 30 يَوْمًا، کہ جو شخص بھی محرم الحرام کا ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 روزے کے بقدر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں عاشورہ کا روزہ اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، ایک دن پہلے یا اس سے ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھو۔ تو اس لیے مناسب ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا چاہے تب بھی درست ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے۔ اسی طرح اس مہینے میں دوسرا نیک عمل عاشورہ کے دن اہل و عیال پر وصعت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع علی نفسہ واہلہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، جو آدمی اپنے آپ پر اپنے گھر والوں پر عاشورہ کے دن کھانے پینے میں وسعت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس پر وسعت فرماتے ہیں۔ اس لیے عاشورہ کے دن اپنی وسعت کے مطابق خرچ میں کچھ اضافہ کر دے، روزانہ کے مقابلے میں تھوڑا عمدہ کھانا بنا لے۔ اس مبارک عمل کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف
10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور دوسری طرف اہل و عیال پر وسعت کرنے کا بھی حکم ہے۔ بظاہر ان دونوں باتوں کے اندر تعارض نظر آتا ہے۔ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر، بچوں پر جو روزہ نہ رکھتے ہو، کھانے کے اندر خوب وسعت کرے، اور جو حضرات روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سحری یا افطاری میں عمدہ کھانوں کا اہتمام کر لیں۔ انشاءاللہ اس طرح عمل کرنے سے وسعت علی العیال والی حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ بعض لوگ اس ماہ مبارک میں اپنی جہالت، اندھی تقلید یا ناواقفیت کی بنا پر بہت سارے بدعات اور خرافات میں پڑھ کر اس مہینے کی حقیقی برکات اور اس کے فضائل سے محروم ہو جاتے ہیں، جن کی کچھ تفصیل اس طرح ہے۔ مثلا اس ماہ مبارک میں تعزیہ بنانا اور اس کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اس میں آتی ہے، مرد حضرات کا اس پر سجدہ کرنا اور اس تعزیہ سے اپنی مرادیں منوانا، یہ تمام چیزیں شریعت اسلامی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی طرح ماتم کرنا، نوحہ خوانی کرنا، ذکر شہادت کی مجالس منعقد کرنا، کالا لباس پہننا، ماہ محرم کو غم کا مہینہ سمجھنا، اس مہینے میں نکاح کرنے کو منحوس سمجھنا، شربت پلانا، کھچڑا بنانا، یہ تمام باتیں شریعت اسلامی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام رسومات اور ان تمام بدعات سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچانے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین کا صحیح فہم اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔